بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت، عدالت کا بڑا فیصلہ اور تحریک لبیک پاکستان کا پروٹیسٹ، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، جماعت اسلامی کے سینیٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جماعت اسلامی کے سینیٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جس طرح 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے رہنما نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام، عابد شیر علی کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ عابد شیر علی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں پاکستان کی عوام شیر کو ووٹ دے گی۔ تو عابد شیر علی صاحب، عرض یہ کرنی ہے کہ اگر نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ پاکستان کی عوام ہوتی تو پھر نواز شریف صاحب اور نون لیگ بیساکھی کے سہارے انتخابات میں حصہ نہیں لیتی۔ اگر نون لیگ عوام میں اتنی مقبول ہوتی تو پھر اس طرح پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انتخابات نہ کرائے جاتے۔ سب کو معلوم ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کو زبردستی حکومت میں لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، پرویز خٹک صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ پرویز خٹک نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن پی ٹی آئی انتشار کے سوا کچھ نہیں تھی۔ تو پرویز خٹک صاحب، آپ 5 سال تک کے پی میں وزیر اعلیٰ رہے اور اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت 4 سال وفاق میں رہی تو آپ وہاں پر وزیر رہے۔ تو پرویز خٹک صاحب، آپ کو 9 سال تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب انتشار ہیں؟ حکومت جاننے کے بعد ہی آپ کو یہ ساری باتیں کیوں معلوم ہوئی ہیں؟ ناظرین کرام، آج سپریم کورٹ میں سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ تو ناظرین کرام، وہاں پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی 40 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کے وکیل نے کہا کہ کسی بھی سیاسی رہنما پر ایک شہر میں اتنے کیسز نہیں بنائے گئے۔ ناظرین کرام، عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب سیاسی مخالف ہیں، نہ کہ ریاستی دشمن، مگر اس کے باوجود عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ خان صاحب نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، مگر اس کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ دوسری جانب ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے سائفر کی بات کو اچھالا اور اس پر سیاست کی، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا اور بھارت میں بھی اس بات پر بڑا وویلا کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کل جو کچھ بلوچ فیملیز کے ساتھ ہوا ہے تو کیا اس کے بعد بھارت نہیں بولے گا؟ ناظرین کرام، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان صاحب پر جرم ثابت نہیں ہوا اور عمران خان صاحب معصوم ہیں۔ تو اسی حوالے سے شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور ناظرین کرام، شہباز گل نے کہا کہ پہلے سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا تھا اور اب سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کو معصوم قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں کی ضمانت منظور کر لی ہے، مگر ناظرین کرام، ضمانت ہونے کے باوجود بہت سے قانونی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو رہائی نہ ملے، کیونکہ ناظرین کرام، سائفر کیس کا ٹرائل جیل میں چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں بھی نیب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، سائفر کیس میں ریلیف کے باوجود ابھی عمران خان صاحب کو رہائی نہیں ملے گی، مگر ناظرین کرام، جس طرح سپریم کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران ریمارک سامنے آئے ہیں تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قانونی طور پر سائفر کیس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک ہفتہ پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اعلان کیا تھا
کہ آج تحریک لبیک پاکستان پورے ملک میں پروٹیسٹ کرے گی، اور ناظرین کرام اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستانی عوام کو آگاہی دی جائے گی کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور اس سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا۔ ناظرین کرام اسی حوالے سے خبر یہی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی اہم شہراؤں پر تحریک لبیک کے کارکن باہر نکلے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی عوام سے اپیل کی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ناظرین کرام صرف تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کی کمپین چلا رہی ہے، باقی کسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہو سکی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔